مشکات المصابیح، دیکھیے حدیث یہ ہے نا، عن ام بجید قالت قلت یا رسول اللہ. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ام بجید رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ. حضرت ام بجید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان المسکین لا یقف علی بابی، بے شک کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بے شک مسکین یقیناً میرے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے، بے شک مسکین یقیناً کھڑا ہو جاتا ہے آ کر میرے گیٹ پر، حتی استحیی، مانگنے والا گیٹ پر کھڑا ہوا ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں تو مجھے شرم لگتی ہے، منع کرتے مجھے شرم لگتی ہے، لیکن جیب میں کچھ ہے نہیں تو کیا کروں. ان المسکین لا یقف علی بابی، بے شک مسکین مانگنے والا یقیناً میرے دروازے پر آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، حتی استحیی، یہاں تک کہ مجھے شرم لگتی ہے، فلا اجد فی بیتی، اس لیے کہ میں نہیں پاتی ہوں اپنے گھر کے اندر، ما ادفع فی یدہ، جو اس کے ہاتھ پر رکھ سکوں، اس کو دے سکوں، ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں میرے پاس، تو میں کیا کروں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادفعی فی یدہ، اس کے ہاتھ میں کچھ دے دیا کرو، کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، پھر جو ہوا کرے. اگر کوئی ویسی چیز نہیں ہے، محتم بشان چیز نہ ہو، تو کم سے کم حقیر سی چیز بھی ہونا، ولو زلفا محرقا، اگرچہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا بہت تو اس کے اوپر نکلتا ہی ہے، جلا ہوا کھر ہی دے دو، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ مانگنے والے کو دے دینا چاہیے. 10 روپے آج کی بھاشا میں کہیں گے چاہے 1 ہی روپے دے دو لیکن ہاں، وہ الگ روایتیں ہیں کہ پیشہ ور جوان شخص جو کام کر سکتا ہے اس کو نہیں دینا ہے، وہ اوپر روایتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. کلہاڑی والی جو وہ آیا تھا نوجوان مانگنے کے لیے، حضور نے کہا تیرے گھر میں کیا ہے؟ کہ میرے پاس ایک چادر ہے، ایک پیالہ ہے پانی پینے کا، کہ دونوں کو لاؤ. حضور نے بولی لگائی، 2 درہم میں بیچا، 1 درہم سے کھانا منگا کے اسے گھر بھیجا، 1 درہم کا کلہاڑی کا جستہ جو ہوتا ہے لوہے والا وہ منگایا. حضور نے لکڑی اپنے ہاتھ سے اس میں ٹھوک کر کے دی، جاؤ جا کر کے جو ہے جنگل میں لکڑی کاٹو، اسے بازار میں بیچو. وہ چند دن کے بعد وہ آیا، 10 درہم اس کے پاس تھے، گھر والوں کا بھی معاملہ بن گیا. انہوں نے پوچھا بتاؤ یہ حالت زیادہ صحیح ہے وہ حالت زیادہ صحیح ہے؟ کہنے لگے یہ صحیح ہے، اپنے میرے جیب میں خوب پیسے ہیں. یہ ہے جی وہ الگ بات ہے، لیکن عام مسکین جو آتے ہیں مانگنے والے ان کو دینا چاہیے کچھ نہ کچھ. رواہ احمد و ابو داود و الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح. یہ عجیب و غریب واقعہ ہے. نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں میں سے ایک بیوی ہے ام سلمہ. میں نے ان کا نام آپ سے ذکر کیا تھا، اگر کسی کو یاد کرنے کی کوئی ہو توفیق. ام سلمہ کا اصل نام ہے کسی کے ذہن میں؟ حضرت ام سلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں ہیں، ان کا اصل نام ہندہ، اسے ہند لکھا جاتا، ہا نون دال، ہند یہ ہے جی. تو ان کے پاس میں کچھ گوشت آیا، پکا پکایا گوشت کا ٹکڑا. کہتے ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت آپ کو اچھا لگتا تھا یہ والا جو آیا تھا، تو اٹھا کر کے رکھ دیا. خادم سے کہا کہ لو اسے حضور کے لیے اٹھا کر کے رکھو، کہ انشاءاللہ امید یہ ہے کہ حضور آئیں گے وہ اسے کھا لیں گے. اٹھا کر کے رکھا. جب ایک سائل آ گیا مانگنے والا دروازے پر، اس نے کہا بھئی اللہ تمہیں برکت دے، صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں کچھ دے دو. تو انہوں نے بھی جواب دیا اللہ تمہیں برکت کرے، جاؤ، یعنی برکت کی دعا دے کر انہیں منع کرتے کہ بھئی ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، یہ ہم نے حضور کے لیے رکھ دیا. تو گویا کہ وہ ہے ہی نہیں جب رکھ دیا حضور کے لیے. سائل اپنے گھر چلا گیا واپس. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا، آ کر کہا کچھ کھانے کو ہے ام سلمہ؟ کہ ہاں ہے، دلاؤ. حضور کو دیا،
خادم سے انہوں نے کہا کہ لاؤ ذرا حضور کے لیے، لا کر کے حضور کو انہوں نے وہ سامان رکھ دیا۔ نہیں، جیسے ہی حضور نے وہ منگایا، خادم گیا، خادم نے جا کر کے دیکھا تو وہاں گوشت کی جگہ سفید پتھر رکھا ہوا ہے۔ تو حیران ہو گیا، بھئی یہ کیا ہوا بھئی، یہ تو گوشت تھا، یہ کیا بن گیا؟ حضور سے کہا بیٹے یا رسول اللہ دیکھو ہم نے گوشت رکھا تھا آپ کے لیے اور یہ ایسا ہو گیا سفید پتھر۔ حضور نے کہا کہ کوئی مانگنے والا آیا تھا کہ ہاں، کہ تم نے اسے دیا نہیں، اس کی وجہ سے یہ ایسا ہو گیا۔ یہ ہے وعن مولاً لعثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا آزاد کردہ غلام، ان سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں اہدیہ ہدیہ دیا گیا لأم سلمہ، ام سلمہ کو بضعۃ من لحم، گوشت کا ایک ٹکڑا کیا آیا، پکا پکایا۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ اللحم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کھانا پسند تھا۔ فقالت کہتی ہیں حضرت ام سلمہ للخادم، ام سلمہ نے اپنے خادم سے کہا ضعیہ فی البیت، لے سے جا کر کے رکھ دے گھر کے اندر، لعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ امید ہے کہ یاکلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے آ کر کھائیں گے۔ فوضعته فی قوت البیت، تو اس خادمہ نے، یہ خادمہ ہے بھئی، اس خادمہ نے اس کو اٹھا کر کے رکھ دیا گھر کے طاقچے میں، طاقچہ گھر میں کوئی طاق ہوگی وہاں بنی ہوئی۔ وجاء سائل، اور اسی وقت میں ایک مانگنے والا آ گیا، فقام علی الباب، دروازے پر کھڑا ہو گیا، فقال، اور کہنے لگا تصدقوا بارک اللہ فیکم، او گھر والو اللہ تمہیں برکت دے، کو صدقہ کرو، کچھ اللہ کی راہ میں دے دو۔ فقالوا، تو گھر والوں نے کہا بارک اللہ فیک، اللہ تجھے برکت دے، جاؤ گھر کو اپنے۔ فذهب السائل، سائل چلا گیا، فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فقال یا ام سلمہ، اے ام سلمہ، هل عندکم شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے، اطعمہ، جسے میں کھا سکوں؟ فقالت نعم، ام سلمہ فرمائے لگی ہاں جی ہے۔ قالت للخادمی، اپنی خادمہ سے کہا اذهبی، جاؤ ذرا، فاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلک اللحم، اس گوشت کو اٹھا کر کے جو تم نے رکھا تھا، اس گوشت کو لا کر کے حضور کے سامنے رکھو۔ فذهبت، وہ چلی گئی، فلم تجد فی القوۃ، پس نہیں پایا اس نے طاقچے میں، الا قطعۃ مروۃ، مگر سفید پتھر کا ٹکڑا، لو جی سفید پتھر کا ٹکڑا رکھا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإن ذلك اللحم عاد مروة لما لم تعطوه السائل، یہ گوشت سفید پتھر کا ٹکڑا اس لیے بنا ہے کیونکہ تم نے نہیں دیا سائل کو، مانگنے والے کو۔ رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا اخبرکم بشر الناس منزلا، کیا میں تمہیں خبر نہ کروں لوگوں میں سب سے زیادہ بدترین انسان کی مرتبے کے لحاظ سے؟ قیل نعم، کہا گیا ہاں ہاں بتا دیجئے۔ قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی یسأل باللہ، جس سے اللہ کے نام پر مانگا جائے، جس سے خدا کے نام پر سوال کیا جائے، ولا یعطی بھی، پھر بھی وہ اسے کچھ نہ دے، کہ نہ دینے والا بدترین شخص ہے۔ رواہ احمد۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ انہ استعجن علی عثمان، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ کو پتا ہے حضرت ابو ذر غفاری یہ زاہد اور فقر و فاقہ اختیار کیے ہوئے ایک صحابی ہیں۔ ان کے نزدیک روپے پیسہ جمع کر کے رکھنا بالکل حرام تھا، یہ کسی کو پیسہ جمع لے کر نہیں دیتے تھے بلکہ مارتے تھے ڈنڈا لے کر۔ دیکھو یہاں بھی حضرت کعب کو جو ہے نا مار دیا ڈنڈا، مگر یہ محبوب صحابی ہیں، حضور کے بھی محبوب تھے، صحابہ کے، اس لیے کوئی نہ کچھ نہیں کہتا تھا۔ وعن ابی ذر، حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے انہ استعاذن علی عثمان، انہوں نے اجازت چاہی آنے کی حضرت عثمان کے پاس، حضرت عثمان اس وقت امیر المؤمنین تھے، فاذن لہ، اور اجازت دے دی گئی ان کو، وبیدہ عصاہ،
اور حضرت ابو ذر غفاری کے ہاتھ میں عصا تھا، لاٹھی تھی۔ فقال عثمان، حضرت عثمان نے کہا یا کعب، اب حضرت کعب نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ الگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عثمان نے ان کے سامنے حضرت کعب سے کہا اے کعب ان عبد الرحمن، بے شک عبد الرحمن بن عوف توفی، ان کا انتقال ہو چکا ہے، وترک مالا، اور انہوں نے بہت سارا مال چھوڑا ہے، فما تری فیہ، تیری کیا رائے ہے اس بارے میں؟ فقال، تو حضرت کعب نے صحیح مسئلہ بتایا، ان کان یصل فیہ حق اللہ فلا باس علیہ، اگر انہوں نے اس میں اللہ کا حق ادا کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ان کے اوپر، یعنی اللہ کا حق ادا کر کے گئے زکوٰۃ وغیرہ تو کچھ بھی دقت نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا تھا، حضرت ابو ذر بیٹھے تھے وہاں، انہوں نے اٹھایا ڈنڈا اور مارا، فرفع ابو ذر عصاہ، حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا ڈنڈا اٹھا کر کے فضرب کعب، حضرت کعب کو مارا۔ فقال اریوں کا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ما احب لو ان لی هذا الجبل ذهبا انفقه ويتقبل مني اذر خلفي منه ستة اواقيا، کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے نہیں پسند ہے یہ بات کہ اگر میرے پاس اس پہاڑ کے برابر، احد مراد ہے، اس احد پہاڑ کے برابر سونا بھی ہو، میں اسے خرچ کروں اور وہ مقبول بھی ہو جائے، پھر بھی میں اپنے پیچھے 6 اوقیہ چاندی بھی چھوڑوں۔ 6 اوقیہ ہوتا ہے، ایک اوقیہ میں درہم ہوتے ہیں 40، تو 6 اوقیہ 240 درہم ہو گئے، تو میں 6 اوقیہ بھی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر کے جاؤں، مجھے یہ بات محبوب نہیں ہے۔ انشدک باللہ یا عثمان، اے عثمان میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتا اسمعتہ 3 مرات، کیا تم نے سنا ہے حضور سے یہ بات؟ کیا تم نے سنا ہے؟ کیا تم نے سنا ہے؟ 3 مرتبہ کہا۔ قال نعم، حضرت عثمان غنی نے فرمایا ہاں جی ہاں، میں نے بھی یہ بات سنی ہے۔ اور رواہ احمد، امام احمد نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ وعن عقبہ بن الحارث، حضرت عقبہ بن حارث سے روایت ہے، قال صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، بالمدینہ، مدینہ کے اندر، العصر، عصر کی نماز پڑھی، فسلم، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، ثم قام، مسلم جلدی سے اٹھ کر گئے، فتخطى رقاب الناس، اور لوگوں کے اوپر سے اتر کر چلے گئے، الى بعض حجر نسائه، اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے کمرے میں، ففزع الناس من سرعته، لوگ گھبرا گئے حضور کے اس طرح جلدی جانے سے، فخرج علیہم، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تھوڑی دیر میں نکل کر کے آئے، فرآ، پس دیکھا انہوں نے، انہم قد عجبوا، کہ بے شک لوگ تعجب میں ہیں، من سرعت حضور کے جانے سے، حضور نے اس بات کو محسوس کر لیا۔ قالت، حضور نے فرمایا، ذکرت شیئا من تبر، فرمایا کہ مجھے یاد آ گیا سونے کا وہ ٹکڑا عندنا جو میرے پاس تھا، فکرہت، مجھے یہ بات کراہت ہوئی، ناپسند ہوئی، ان یحبسنی، کہ میں اسے روک کر کے رکھوں، فامرت بقسمتہ، تو میں اس کے تقسیم کرنے کا حکم دے کے آیا ہوں۔ یہ رواہ البخاری۔ وفی روایت لہ قال، ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے، کنت خلفت فی البیت تبرا من صدقہ، ایک روایت میں یہ ہے کہ میں نے اپنے پیچھے صدقے کا ایک سونے کا ٹکڑا چھوڑ دیا تھا، رہ گیا تھا باقی وہ، فکرہت ان ابیتہ، تو مجھے ناپسند ہوئی یہ بات کہ میں اس کے ساتھ رات گزاروں، یعنی میں نے سوچا کہ جلد سے جلدی اس کو میں خرچ کر کے یہاں سے ختم کروں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت، فرماتی ہیں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے وہ یوں فرماتی ہیں، کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندی فی مرضی 6 دنانیر او 7، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے پاس مرض وفات میں 7 یا 6 دینار تھے، فامرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مجھے حکم دیا، ان افرقھا، کہ میں اسے بانٹ دوں، لیکن میں بانٹ نہ سکی، فشغلنی وجع نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی تکلیف نے مجھے مشغول رکھا، ثم سألنی عنہا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ما فعلت 6 او 7، ان 6-7 دینار کا تم نے کیا کیا؟ قلت لا، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ رکھے ہوئے ہیں۔ حضور، واللہ، قسم خدا کی، لقد کان شغلنی وجعک، آپ کے درد نے مجھے مشغول رکھا، فدعا بها، حضور نے وہ منگوا لیا، ثم وضع فی کفہ، پھر اپنے ہتھیلی پر انہیں رکھ لیا، فقال، فرمایا،
ما ظن نبی اللہ لو لقی اللہ عز وجل وہذہ عندہ، کہ اللہ کے نبی کا تمہیں کیا خیال ہے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے اور یہ اس کے پاس ہو درہم، رواہ احمد۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زاہدانہ فقیرانہ زندگی اختیار کی ہے، یہ اپنے اختیار سے اختیار کی ہے، اور اللہ کی طرف سے تو انہیں بڑی بڑی چھوٹ ہوا کرتی تھی، لیکن حضور نے کبھی ان چیزوں کو نہیں لیا۔ جلالین شریف دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا نہیں جانتے آپ اس بات کو کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت، یفعل فیہما، کرتا ہے وہ ان دونوں میں ما یشاء جو چاہتا ہے، وما لکم من دون اللہ غیرہ، کہ نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر من زائدہ ہے ولی، کوئی ایسا محافظ، یحفظکم جو تمہاری حفاظت کرے، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا، کہ یمنع عذابہ عنکم، کہ تم سے عذاب کو ہٹا دے، ان اتاکم، اگر تمہارے پاس عذاب آ جائے۔ ونزل، اور یہ آیت جب نازل ہوئی، لما سألہ اہل مکہ او یوسعها، یہ کہ جب اہل مکہ نے اس بات کا سوال کیا کہ ان کے لیے وسعت دے دی جائے، وَيَجْعَلَ الصَّفَا ذَهَبًا، اور کوہ صفا کو، صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے، اس طرح کی بات کہی۔ بل تريدون، اللہ نے جواب دیا کہ تم ارادہ کرتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ، جیسے کہ حضرت موسیٰ سے ان کی قوم نے سوال کیے تھے، ای سأل قوم، یعنی ان کی قوم نے ان سے سوال کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، من قولہم، یعنی ان کے اس بات کے کہنے سے پہلے، ارنا اللہ جہرۃ بغیر ذلک، کہ ہم تو اللہ کو دیکھیں گے کھلی آنکھوں، اس طرح کی باتیں پیچھے آپ کا بیان ہو چکا ہے۔ اس طرح کی باتیں کہنے سے پہلے انہوں نے اوٹ پٹانگ سوال کیے تھے، جیسے تم یہاں پر کر رہے ہو۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جس شخص نے بدل دیا کفر کو، جس شخص نے لے لیا کفر کو ایمان کے عوض میں، اَيَأْخُذُهُ بدلہ بترک النظر فی الآیات البینات واقتراح غیرہما، یعنی لے لیا اس کی جگہ، کیا مطلب، اس کو لے لیا اس کی جگہ، کفر کو لے لیا ایمان کی جگہ، بترک النظر فی الآیات البینات، واضح آیات کے اندر غور و فکر کو ترک کر کے چھوڑ کر، واقتراح غیرہا، واقتراح غیرہا، اور دوسری باتوں میں گھس کر کے، دوسری باتوں کی طرف تو لگا رہے ہیں ذہن، لیکن واضح آیات کی طرف ذہن نہیں لگا رہے۔ فقد ضل سواء السبیل، پس تحقیق کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے، اخطا طریق الحق، وہ حق راستے سے ہٹ چکا ہے۔ والسواء فی الاصل الوسط، سوا کے اصل میں معنی ہے وسط کے، وسط کسے کہتے ہیں سمجھ لیجیے آپ، ایک ہوتا ہے وسط، ایک ہوتا ہے وسط، دونوں کے معنی درمیانی کے آتے ہیں، درمیانی۔ اب دیکھو آپ جس روم میں بیٹھے ہوں گے، وہ روم کہیں سے تو ہو رہا ہوگا شروع اور کہیں ہو رہا ہوگا ختم، تو جہاں سے شروع ہے وہ اس کا ابتدائی حصہ، جہاں ختم ہے وہ اس کا انتہائی حصہ، اور اس کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ ہے وسط، وسط، واو سین توئے اور سین پر سکون والا سین، وسط، یہ درمیان میں کہیں بیٹھو، روم کے بیچ میں ہی کہا جائے گا آپ کو، لیکن ایک ہوتا ہے وسط، وسط یہ ہے کہ جہاں سے روم شروع ہو رہا ہے اور جہاں روم ختم ہو رہا ہے، دونوں کو ناپو، ناپ تول کر کے بیچ کا جو پوائنٹ ہے بالکل بیچو بیچ، اگر یہاں بیٹھتے ہو تو اسے کہتے ہیں وسط، بالکل بیچو بیچ ناپ تول کر کے، اور بغیر ناپ تول کرے چاہے جہاں بیٹھ جاؤ روم میں، ادھر ابتدا ادھر انتہا، ابتدا انتہا کے بیچ میں رہو، تو اسے کہیں گے کیا، اسے ہم کہیں گے وسط۔ جیسے کہ ہم کہاں ہیں، ہم چاند پور دھنورا کے بیچ میں ہیں۔ اب یہ بیچ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو بیچ کہ چاند پور اور دھنورا کے بیچ میں جتنی بھی جگہ ہے وہ سب بیچ ہی کہلاتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم چاند پور دھنورا کے وسط میں ہیں، وسط کا مطلب ہوتا بالکل چاند دھنورا کو ناپو،
ناپنے کے بعد اس کے بیچ میں ہوتے ہیں ہم، اس کے بیچ میں تو ہے نہیں، یہ تو 5 کلومیٹر ہے، ادھر جو ہے 15 کلومیٹر ہے ایسے، تو چاند پہ 15 کلومیٹر، یہ 5 کلومیٹر، تو ویسے تو بیچ میں ہے، وسط میں تو ہے لیکن وسط میں نہیں ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے، نہیں سمجھے؟ اچھا ہو جائیے، ہمارا اس سے کیا ہوا بھائی؟ اللہ اکبر۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ مَصْدَرِيَّةٌ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مَّفْعُولٌ لَّهُ كَائِنٌ مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگوں کی چاہت ہے، لو مصدریہ کہ کاش کے، یردونکم کہ تم پھر جاؤ، کہ پھیر دیں وہ تم کو، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن کفر کی طرف تمہیں کافر بنا دیں، مومن سے ہٹا کر تمہیں کافر کر دیں، حسدن یہ جلن کی وجہ سے ہے، یہ حسدن کیا کہتے ہیں؟ مفعول لہ ہے، مفعول لہ بن جائے گا، کائنا من عند انفسہم کہتے ہیں یہ حسد کہاں سے ہے؟ تمہارے نفس کے پاس سے ہے، تمہارے دلوں میں حسد بھرا ہوا ہے ایمان والوں کے خلاف، ای حملتہم علیہ انفسہم الخبیثہ یعنی ابھارتا ہے اس بات کے اوپر تمہارا نفس خبیثہ، تمہارے خبیث نفس، برے نفس اس بات پر ابھارتے ہیں کہ مومنوں کو کافر بنایا جائے، من بعد ما تبین لہم فی التوراۃ الحق بعد اس کے کہ تمہارے لیے واضح ہو چکا ہے تورات میں حق، وہ کیا ہے؟ فی شان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی شان اس کے اندر خوب بیان کی گئی ہے، تورات کے اندر حضور کی شان بیان کر دی گئی ہے، حق واضح ہو چکا ہے، لیکن تم مانتے نہیں، لیکن فَاعْفُوا عَنْهُمْ أَيُتْرُكُوهُمْ پس چھوڑ دو ان کو، وَاصْفَحُوا ان سے اعراض کرو، فَلَا تُجَازُوهُمْ پس ان سے آپ آگے نہیں بڑھو گے، پائینے چھوڑے رکھو، ان سے اعراض کرتے رہو، حتیٰ یاتی اللہ بِأَمْرِهِ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ لے آئے، معاملہ کیا ہوگا؟ فیہم ان کے بارے میں القتال ان سے قتل و قتال کا حکم آ جائے، جب تک کہ ان کو چھوڑ کر کے رکھو، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وما تقدموا لانفسکم من خیر اور جو تم بھیجتے ہو اپنے آگے، جو تم اپنے نفسوں کے لیے کوئی بات بھیجتے ہو، من خیر کا مراد ہے طاعت، کوئی طاعت والی چیز، جیسے کہ صلاۃ و صدقۃ نماز اور صدقہ وغیرہ تم آگے بھیج دیتے ہو، تجدوہ تو تم اسے پاؤ گے یعنی اس کے ثواب کو پالو گے، ای ثوابہ عند اللہ اللہ کے پاس تمہیں اس کا ثواب مل جائے گا، ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ رب العزت ان تمام عمل کو جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے، فیجازیکم بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا عوض دے دے گا، بدلہ دے دے گا، سمجھے جی؟ اچھا ہو جائے ہمارا جو ہے وہی اسٹارٹ ہو رہا نا، لیپ ٹاپ سے کرنا پڑ رہا ہے، وقالو اور جب کہا انہوں نے، کس نے؟ یہودی اور عیسائیوں نے کہا ایک دوسرے کے بارے میں، یہودیوں نے کہا کہ یہودی حق پر ہیں، عیسائی حق پر نہیں ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسائی حق پر ہیں، یہودی حق پر نہیں ہیں، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، وقالو اور جب کہا انہوں سب نے، لن يدخل الجنت ہرگز نہیں داخل ہوگا، ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں مگر الا من کان ہودن لیکن صرف یہودی ہی یہودی، او نصارا یا پھر عیسائی ہی عیسائی، کیا مطلب؟ عیسائیوں نے کہا عیسائی جائیں گے، یہودی نہیں، یہودی نے کہا یہودی جائیں گے، عیسائی، یہ ہے الا من کان ہودن یہ صرف جو لوگ یہودی ہو جائیں گے، جمعو حائدن حائد کی جمع ہود، او نصارا یہ ہے ناصرہ کی جمع، قال ذالک یہود المدینہ والنصارى نذرانا یہ بات مدینہ کے یہود نے کہی تھی اور نذران کے عیسائیوں نے کہی تھی، لما تناظروا جب انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے
بیٹھ کر بات کی بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، دونوں کے دونوں جو گروپ ہیں عیسائیوں کے یہودیوں کے حضور کے سامنے آئے۔ جب حضور کے سامنے آئے تو ایک نے یہ کہا کہ ہم ہیں حق پر، ایک نے کہا کہ نہیں تم ہو حق پر۔ اچھا جی، ای قال الیہود، یعنی یہودیوں نے کہا لن یدخلها الا الیہود، کہ جنت میں ہرگز نہیں کوئی نہیں جائے گا سوائے یہود کے۔ وقال النصارى، عیسائیوں نے کہا لن یدخلها الا النصارى، کہ ہرگز کوئی نہیں جائے گا جنت کے اندر مگر عیسائی جائیں گے۔ تلک المقولۃ، یہ جو بات کہی گئی ہے، یہ جو بات ان کی زبانوں پر آئی ہے، امانیۃ امانیہم، یہ ان کی صرف خواہشات ہیں، باطل شہواتہم الباطلہ، ان کی شہوتیں ہیں، ان کے خیالات پراگندہ ہیں، باطل ان کی خواہشات ہیں۔ قل لہم، اے نبی ذرا ان سب سے کہو، ہاتوا برہانکم، لاؤ ذرا کچھ دلیل تو لاؤ، حجتکم علی ذالک، کوئی ایسی حجت تو لاؤ اس بات کے اوپر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو فی اس بات میں، بلا کیوں نہیں، ہاں یدخل الجنت غیرہم، کہ جنت میں تو ان دونوں کے علاوہ کوئی اور ہی جائے گا، نہ عیسائی نہ یہودی، جائے گا کون؟ من اسلم وجہہ للہ، وہ شخص جائے گا کہ جس نے اسلام قبول کیا اللہ کی ذات کے لیے، ای انقاد لامرہ، یعنی اپنے آپ کو جھکایا اللہ کے حکم کے لیے۔ وخص الوجہ، یہاں پر وجہ کا یعنی چہرے کا لفظ استعمال کیا گیا، لأنہ اشرف الاعضاء، اس لیے کہ یہی سب سے زیادہ معزز عضو ہے، اعضاء میں سے عضو ہے۔ فغیرہ اولا، پر جب یہ چہرہ ہی کسی انسان کا جھک جاتا ہے تو ساری ہی چیزیں جھک جاتی ہیں۔ وہ محسن موحد، اور وہ جو اسلام قبول کرتا ہے وہ محسن ہونا چاہیے، یعنی موحد ہونا چاہیے۔ فلہ اجرہ عند ربی، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا ثواب اجر ہے، ای ثواب عملہ الجنہ، یعنی اس کے عمل کا ثواب جنت موجود ہے۔ تو نہ عیسائی جائیں گے نہ یہود جائیں گے، بلکہ مسلم جائے گا، ایمان والا جائے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون فی الاخرہ، اور نہ ہی کوئی خوف ہوگا ان ایمان والوں کے اوپر، اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے، یہ نہ خوف ہوگا نہ ہی یہ غمگین ہوں گے، یہ ہے بات۔ بس اللہ جائیے مشکات الآثار دیکھیں، شرح الایمان، کیا لکھا تمہاری کتاب میں؟ اسے پڑھو، اس سے پہلے نہیں لکھا کچھ؟ بسط البنان لبیان ماہیت الایمان، یہ نہیں ہے تمہاری کتاب میں؟ شرح الایمان، ایمان کی شرح، ایمان کی وضاحت، ایکسپلینیشن آف ایمان، کومنٹری آف ایمان، وضاحت ایمانی، یہ سب معنی ہیں اس کے۔ ایمان کی وضاحت آپ دیکھیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، انس بن مالک کون ہے؟ یہ خادم رسول ہیں، حضور کے خادم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خادم ہیں۔ کیا ہے جی؟ جی یہ خادم رسول ہیں۔ ایک منٹ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، اور جی 10 سال کے لگ بھگ، کتنے سال؟ 10 سال کے لگ بھگ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، مشہور خادم رسول ہیں۔ ان کی امی ام سلیم نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا تھا کہ یا رسول اللہ ان کو آپ اپنے پاس رکھیں، وہیں جو ہے پڑھنا پڑھانا سب کچھ ہوتا رہے گا۔ یہ تھی بات۔ دیکھیے جی، بینما کہ ایک دن نحنو، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ساتھ، المسجد، مسجد کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کے اندر، دخل رجل علی جمل، ایک شخص آیا، داخل ہوا، آیا علی جمل،
اونٹ بٹھا کر آیا، ایک شخص اونٹ پر بیٹھ کر آیا، فاناخہ، اور اسے پھر اس نے بٹھلا دیا۔ اناخ ینیخ اناختن مانے اونٹ کو بٹھانا، ایک شخص اونٹ پر آیا، اس نے اونٹ کو بٹھایا، ثم عقلہ، پھر اسے باندھ دیا، پھر اسے اونٹ کو کہیں باندھ دیا، ثم قال لهم، پھر کہا ان سب سے یعنی صحابہ کی جماعت جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں جا کر یہ کہہ رہے ہیں ایکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئن ٹیک لگائے بیٹھے تھے، بین ظہرانیہم پیٹھ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تکیہ لگائے بیٹھے تھے کمر سے۔ فقلنا، تو ہم سب نے کہا ھذا الرجل الابیض المتکئ، یہ جو شخص بیٹھے ہیں ٹیک لگائے ہوئے سفید شخص، یہ جو سفید شخص ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں یہی تو ہیں۔ فقال الرجل، تو اس شخص نے یوں کہا یا ابن عبد المطلب، اے عبد المطلب کی آل و اولاد میں سے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، کہا اجبتک، میں نے تمہیں جواب دے دیا، ٹھیک ہے جی بتاؤ جی بتاؤ۔ فقال له الرجل، تو اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا انی سائلک، بے شک میں تم سے ایک سوال کرنے والا ہوں، فمشدد علیک فی المسألۃ، اور میں سختی کروں گا تمہارے اوپر سوال معلوم کرنے مسئلے میں، سوال کرنے میں میں تم سے سخت لب و لہجہ استعمال کروں گا، فلا تجد علی فی نفسک، تو تم میرے متعلق اپنے دل میں کوئی غلط بات مت بٹھانا۔ کہنے چاہ رہے ہیں گاؤں دیہات کا آدمی ہو جی، اکھڑ میری بھاشا ہے، جب میں بولوں گا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ سخت بول رہے ہیں، حالانکہ ہم عام طور پر ایسے ہی بولتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ پیار سے بھی بولتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ڈنڈا مار دیا ہو، ہاں تو وہی ہے، تو اس بات کو پہلے ہی کلیئر کر رہے ہیں۔ فمشدد علیک، میں تم پر سختی سے بات کروں گا، فی المسئلۃ، مسئلے میں سوال کرنے میں، ولا تجد، بس مت پانا، علیہ میرے خلاف، فی نفسک، اپنے دل کے اندر کوئی بات مت رکھنا۔ فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، ڈونٹ ویری، فرمایا ڈونٹ ویری، سل عما بدا لک، تو سوال کر جو تو چاہے، جو تو چاہے ڈونٹ ویری، سوال کر لے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، نو ٹینشن۔ فقال، تو راوی کہتے ہیں اسألک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بربک، آپ کے رب کے بارے میں، ورب من قبلک، اور ان لوگوں کے رب کے بارے میں جو تم سے پہلے ہیں، بتاؤ۔ اچھا جی، نہیں، اس کا ترجمہ یہاں پر قسم کا بھی ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے رب کی قسم دے کر آپ کو رب کی قسم دیتا ہوں، اور آپ سے پہلے لوگوں کے رب کی قسم بھی تمہیں دیتا ہوں، یہ قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں، اللہ ارسلک الی الناس کلہم، کیا اللہ ہی نے تمہیں رسول بنا کر کے بھیجا ہے سارے کے سارے لوگوں کی جانب؟ فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم نعم، ہاں جی ہاں بات صحیح ہے۔ فقال انشدک، تو انہوں نے پھر سے کہا انشدک باللہ، میں اللہ کی قسم دے کر تم سے یہ پوچھتا ہوں، اللہ امرک، کیا اللہ ہی نے تمہیں حکم دیا ہے ان تصلی صلوات الخمس، 5 وقت کی نماز پڑھنے کا، فی الیوم واللیلۃ، رات اور دن یعنی 24 گھنٹے میں؟ فقال اللہم نعم، حضور نے جواب دیا اللہم نعم، یعنی ہاں بالکل صحیح ہے، رائٹ، یو آر رائٹ۔ قال انشدکم باللہ، پھر سوال کیا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ اللہ امرک ان تصوم ھذا الشہر، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے ان تصوم ھذا الشہر، کہ تم روزہ رکھو اس مہینے کا، من السنۃ، سال میں 1 مہینے کے روزے رکھو؟ قال، حضور نے جواب دیا اللہم نعم، ہاں جی ہاں، یو آر رائٹ، بالکل صحیح بات ہے۔ قال، راوی یہ کہتے ہیں انشدک باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر معلوم کرتا ہوں، اللہ امرک ان تاخذ ھذه الصدقۃ من اغنیائنا فتقسمها علی فقرائنا، کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ہمارے
کہ ہمارے مالداروں سے زکوٰۃ یعنی صدقہ لو اور ہمارے ہی فقیروں پر اسے تقسیم کر دو، کہ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا اللہم نعم، ہاں جی ہاں، یو آر رائٹ۔ فقال الرجل، تو اس شخص نے کہا آمنت بما جئت بہ، میں تو ایمان لے آیا ہوں ان تمام باتوں پر جس کو آپ لے کر کے آئے ہو۔ وانا رسول، اور میں قاصد ہوں، یا رسول سے مراد رسول نہیں کر دینا ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی، میں قاصد ہوں قاصد ہوں قاصد ہوں۔ وانا رسول من ورائی من قومی، میں اپنی قوم کا جو میرے پیچھے رہ گئی ہے، میں اپنی قوم کا قاصد بن کر کے آیا ہوں۔ اور وانا زمام ابن ثعلبہ، اور میرا نام زمام ابن ثعلبہ ہے، اخو بنی سعد بن بکر، جو کہ سعد بن بکر، بنی سعد بن بکر کے بھائی ہوتے ہیں، یعنی قبیلے کا نام بتایا کہ بنو سعد بن بکر جو قبیلہ ہے اس کے بھائیوں میں ہیں، میں وہ ہوں، زمام بن ثعلبہ میرا نام ہے۔ انہوں نے صاف صاف پوچھا کہ بتائیے جی، اصل میں بات یہ تھی، بات سمجھے جی، ارے بات سمجھو، برتن کی آواز آ رہی ہے، بات سمجھو، کہ کچھ لوگ ان کی قوم میں یعنی زمام ابن ثعلبہ کی قوم میں گئے تھے ایمان کی دعوت دینے کے لیے، تو انہوں نے صحابہ کرام نے جا کر انہیں یہ باتیں سکھائی وہاں کہ بھئی نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ اب دقت کی بات یہ آئی کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں گلط کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم اگر یقین نہ ہو تو جا کر کے حضور سے خود ہی پوچھ آؤ۔ تو ساری قوم کی قاصد بن کر کے قوم کی طرف سے حضرت زمام ابن ثعلبہ آئے تھے حضور کے پاس پوچھنے کے لیے۔ اور یہ تو کہا نا کہ سختی سے بات کروں گا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں چونکہ بالکل صاف صاف بولوں گا، اور صاف بات لگتی ہے بری، اس لیے دیکھو میری بات کا برا نہ مانیو، کیونکہ بات یہ ہے کہ پوری کی پوری قوم کا معاملہ ہے۔ میں نے اگر جھول دے کر کے پوچھا تو پھر بات گڑبڑ ہو جائے گی، میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا۔ یہ تھی بات، پتہ بہت زیادہ پیارے صحابی ہیں یہ بہت زیادہ، لیکن انہوں نے بات بڑھیا کر کے پوچھی تھی، اسی بہانے بات صحیح مل گئی۔ جی سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ اچھا جی، کیا سمجھے؟ شرح الایمان جو موضوع ہے، ایمان کی شرح یہ ہو رہی یہاں پر، ایمان کی تشریحات بیان کی جا رہی ہیں، ان تشریحات کے اندر یہ بات آپ کے سامنے آ گئی۔ اچھا، حضرت انس ابن مالک کے بارے میں نے کچھ بتایا جی آپ کو، نوٹ فرما لیں آپ، کچھ تھوڑا سا آپ نوٹ فرمائیں، نام لکھ لیں آپ پہلے ان کا، میں تھوڑے سی ان کو آپ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو خادم رسول کا ذکر اچھے طریقے سے یاد رہنا چاہیے نا۔ نام نوٹ کریں آپ، نام تو آپ کو بتائیے، انس، کیا نام ہے جی، باپ کا نام لکھیں، والد صاحب کا نام مالک، انس بن مالک، دادا کا نام لکھیں بن نضر، نضر ہے دادا، تو بات کیا بنی؟ انس بن مالک بن نضر، بن گئی نہیں بن گئی؟ انصار میں سے ہیں یہ، انصار کے دو بڑے بڑے جو قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان میں سے خزرج میں سے۔ حضرت انس کی والدہ کا نام لکھیں جی آپ، ام سلیم بنت ملحان، ملحان میم لام بڑا ہا الف نون، ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہما، کنیت ابو حمزہ، کنیت ابو حمزہ، اور لقب کیا ہے؟ لقب کا آپ کو میں نے بول دیا ابھی، اب بھول جاؤ تو ہم کیا کریں بتائیے؟ خادم نبی، خادم رسول، یہی لقب ہے ان کا، بڑا معزز لقب ہے،
10 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیے گئے تھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال کی عمر میں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا خدمت کے لیے۔ سمجھ گئے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لاٹھی تھی، چھوٹی سی لاٹھی، وہ حضور کی تھی، وہ انہی کے پاس تھی اور حضور نے ان کو دے دی تھی۔ تو محبت کی انتہا یہ ہے کہ اپنی قبر میں دفن ہوتے وقت یعنی انتقال کے وقت میں یہ کہہ دیا تھا کہ حضور کی اس لاٹھی کو میری قبر میں، میرے کفن میں میرے ساتھ رکھ دینا، لہذا وہ لاٹھی بھی آپ کے کفن میں رکھی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص طور سے دعا فرمائی تھی، اللہ ان کے مال اور اولاد میں ترقی اور برکت عطا فرما۔ اس دعا کی وجہ سے مال اور اولاد میں اس قدر ترقی ہوئی کہ مختلف بیویوں اور مختلف باندیوں سے 80 لڑکے 2 لڑکیاں پیدا ہوئے جی۔ اور جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے اس وقت ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں مل ملا کر کے سارے 120 تھے انتقال کے وقت۔ بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سب ملا کر کتنے تھے؟ 120 یس۔ سمجھے آپ بات نہیں؟ انہوں نے اپنے کفن کے اندر خوشبو لگانے کی وصیت فرمائی تھی، اور وہ خوشبو تھی کیا؟ اس خوشبو کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ملا ہوا تھا، چونکہ حضور کا جو پسینہ تھا وہ خوشبو سے معطر رہتا تھا۔ اس دنیا کی کوئی خوشبو ایسی ہے ہی نہیں تو اس پسینہ مبارک کا مقابلہ کر سکے۔ پیدائش 611 عیسوی لکھیں آپ، 611 عیسوی میں پیدائش ہے مدینہ میں۔ وفات لکھیں آپ 713، وفات نہیں لکھ رہے، 713 عیسوی میں وفات ہے، 102 سال کی عمر میں۔ نہیں لکھ رہے جی؟ 80 لڑکے 2 لڑکیاں، یہ تو ان کی تھی خود کی اپنی پرسنل، باقی انتقال کے وقت میں جو پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان کی جو تعداد ہو گئی تھی وہ 120 تک پہنچتی ہے۔ یہ ہے یہ ہے جی بات۔ ہاں نہیں لکھا جی؟ چلیے بس یہ رہے گا، اور کیا، یہ موٹی موٹی باتیں آپ کو یاد رکھنے کی ہیں ویسے، ہاں موٹی موٹی باتیں بتائیے، ویسے تو جنگوں کے حالات الگ ہو جائیں گے، یہ الگ ہو جائیں گے۔ چلیے جائیے رہا۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے بخاری شریف
باب قول اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں باب ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ نہیں دیا گیا تم کو علم مگر تھوڑا سا۔ ظاہر سی بات ہے ساری کی ساری کائنات کے علوم اور فنون اور کمالات ملا کر کے اللہ تعالیٰ کے علم کے ذرے کے برابر نہیں۔ اور وہ روایت اوپر والی آپ کو معلوم ہے، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے واقعے میں ایک جگہ یہ بھی آیا تھا کہ حضرت خضر نے فرمایا تھا جو چڑیا نے پانی کے اندر چونچ ڈالی تھی، تو اس کی چونچ میں جو پانی آیا تھا کہ ہمارے تمہارے علم کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اس قطرے کے برابر بھی نہیں جو اس کی چونچ میں آیا ہے۔ اب لگائیے اللہ کا علم کتنا گہرا کتنا بڑا ہوگا کہ آج لوگ باگ یوں کہہ رہے ہیں ہمیں سب پتہ، ہمیں سب پتہ۔ یہ سب پتہ والوں کا علم جو ہے اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا اللہ کے علم کے مقابلے میں، تو اللہ کا خود کا علم کتنا زیادہ ہوگا، یعنی انتہا ہے بالکل کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا ہے کیا ہے کوئی کچھ نہیں بتا سکتا۔ اللہ کے علم جو ہے غیر محدود ہے، محدود نہیں ہے، یعنی لمیٹیڈ نہیں ہے بلکہ ان لمیٹیڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ ان لمیٹیڈ ہے، سمجھے جی؟ یہ بتائیے نہیں سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کا علم ان لمیٹیڈ ہے اور ہمارا علم لمیٹیڈ محدود۔ وبه قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمش سليمان بن مهران عن ابراہیم عن علقمة عن عبد اللہ قال، فرماتے ہیں بینا اچانک انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چل رہا تھا حضور کے ساتھ مع فی خراب المدینہ، مدینہ کے علاقے میں۔ مدینہ کا جو علاقہ تھا وہ پتھریلی زمین تھی، ادھر پہاڑی چھیتر تھا۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ادھر چل رہا، اسے ویران علاقہ کہتے ہیں، خراب یہ خراب کی جمع ویران علاقہ۔ وَهُوَ يَتَوَكَّلُ عَلَىٰ عَصِيبٍ مَعَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے ایک بانس کے اوپر، وہ لکڑی کا بانس جو ہوتا ہے حضور کے ساتھ تھا۔ فَمَرَّ بِنَفْرٍ مِّنَ الْيَهُودِ، تو یہودیوں کی ایک جماعت کا حضور کے پاس سے گزر ہوا۔ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، ان میں سے بعض نے بعض سے کہا سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، ذرا ان سے روح کے متعلق پوچھ کر کے دیکھو۔ قال بعضهم، تو کسی یہودی نے کہا لا تسألوا، ارے مت پوچھو ان سے، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، تمہیں نہیں ملے گی کوئی ایسی چیز جس کو تم ناپسند کرتے ہو، یعنی اگر تم پوچھ لو گے تو تمہیں ناپسندیدہ ہی جواب ملے گا، بڑھیا جواب نہیں ملنے گا۔ فقال بعضهم، کسی نے کہا یہودی نے کہ میں ضرور پوچھوں گا، لنسألنه، ضرور بھی ضرور ہم تو پوچھ کر کے رہیں گے۔ فقال رجل منهم، تو ان یہودیوں میں سے ایک شخص نے کہا، فقال یا ابو القاسم، اے ابو القاسم، مروح، روح کے بارے میں بتاؤ، روح کیا ہے؟ فسکت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ فقلت، تو میں نے کہا انه یوحى الیہ، کہ بے شک اس وقت حضور پر وحی کی جا رہی ہے۔ فقمت، تو میں کھڑا ہوا۔ فلما انجلى عنہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی ختم ہو گئی، وحی نازل ہو چکی، اب حضور نے وہ آیت جو ہے پڑھ کر کے سنائی۔ قال ويسألونك عن الروح، کہ آپ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق۔ قل الروح من امر ربی، آپ ان سے کہہ دو کہ روح تو میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے۔ وما اوتوا من العلم الا قلیلا، اور وما اوتیتم من العلم الا قلیل، دونوں طرح سے ہے روایت، یہ عبارت جو ہے کلام پاک کی دونوں قرأتیں ہیں۔ اور فرماتے ہیں ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نہیں دیا گیا تم کو علم مگر تھوڑا سا دیا گیا ہے۔ قال الاعمش، اعمش کہتے ہیں ہی کذا فی قرأتنا، اسی طریقے سے ہماری قرأت کے اندر ہے وما اوتو، یہاں وما اوتو بھی ہے قرأت میں، وما اوتیتم بھی ہے قرأت میں، اس میں بات کچھ نہیں ہے۔ باب من ترک بعض الاخبار، یہ باب اس بارے میں ہے کہ بعض باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، مخافتا، اس خوف سے کہ ان یقصر فہم بعض الناس،
کہ بعض لوگ اس کو سمجھ ہی نہ پائیں، فَيَقَعُ فِي أَشَدَّ مِنْهُ، پھر وہ اس سے بڑی برائی کے اندر گر جائیں جس کے اندر وہ تھے۔ یعنی سامنے والے کی عقل کے فہم کے حساب سے ہونی چاہیے بات، یا عالم کے علم کے حساب سے ہونی چاہیے بات؟ ظاہر سی بات ہے سامنے والوں کے فہم کے حساب سے ہونی چاہیے۔ اب عالم تو اپنا بیان جو ہے وہ تو لے کے بیٹھ جائے گا بیچارہ، لو جی نحمدہ و نصلی، اور بخاری کی ساری روایتیں۔ اب بیچارہ عام آدمی منہ کو دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے کر رہا ہے بیان عام آدمی کے سامنے کہ مفرد منصرف صحیح، اور مفرد منصرف قائم مقام صحیح، اور مفرد اور جمع مکسر منصرف کا اعراب حالت رفیع میں ضمہ، حالت نظمی فتحہ آتا ہے، حالت جری میں کسرہ آیا کرتا ہے، اس لیے اس کو یاد کر لینا۔ اس کی مثال دیکھو کیا ہے، اس کی مثال کہتے ہیں جانی زید ودلو وزب ورجال، اور رأیت زیدا ودلوا وزبیا ورجالا ومررت بزید ودلو وزب ورجال۔ دیکھو مثال میں نے آپ کو دے دی ہے، بتاؤ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اب ان کی کیا سمجھ میں آئے گا، عوام کی بتاؤ، ایک لفظ نہیں پڑھنے کا پلے، میں نے بتایا تھا ابھی۔ یہ جو مثال میں نے دی ہے یہ عام لیول پر ایک لفظ بھی عوام کی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے وہ باتیں کرنی چاہیے کہ جو عوام کی سمجھ میں آ جائیں، عام لوگوں کے اندر بیان کرتے ہوئے۔ باقی علماء یا عالمات ہیں تو ظاہر سی بات ہے بیان اسی کے اعتبار سے ہوگا۔ دیکھیں وبه قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن الاسود قال قال لی ابن الزبیر، فرماتے ہیں اسود کہ مجھ سے ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کانت عائشہ تسر لکا، کانت عائشہ تسر الیکا کثیرا، کہ حضرت عائشہ مجھ سے چپکے چپکے بہت ساری باتیں بتا دیا کرتی تھی، بھانجے کو بہت ساری باتیں راز کی بتا دیا کرتی تھی۔ اب اس راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات یہ تھی، فما حدثتک فی الکعبہ، کہ تم بتاؤ تو صحیح، یعنی حضرت ابن زبیر نے، اچھا یہ الٹا ہو گیا، حضرت اسود یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ابن زبیر نے کہا کہ بھی اسود تم تو حضرت عائشہ کے شاگرد ہو، حضرت عائشہ نے تم سے بہت سی باتیں راز کی بتائی تھی، کوئی راز کی بات ہمیں بتا دو۔ فما حدثتک فی الکعبہ، کوئی کعبے کے بارے میں راز کی بات تم سے بتائی ہو تو بتا دو۔ فقلت، میں نے کہا استاد جی، قالت لی، ہاں امی عائشہ نے مجھ سے یوں کہا تھا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یا عائشہ، ہے عائشہ، لولا قومک حدیث عہدہم، اگر تیری قوم نئی نئی ایمان میں داخل نہ ہوئی ہوتی، قال ابن زبیر کہتے ہیں بکفر، اگر نیا نیا کفر نہ چھوڑا ہوتا، لنقضت الکعبہ، تو میں کعبے کو توڑ دیتا، فجعلت لها بابین، اور میں اس کے دو دروازے بنا دیتا، بابن ایک دروازہ يدخل الناس، جس سے لوگ داخل ہوں، وبابن یخرجون منہ، اور دوسرا دروازہ جس سے لوگ باہر نکل کر کے آئیں، ایگزٹ اور انٹری کے الگ الگ گیٹ بنا دیتا۔ ففعلہ ابن الزبیر، ابن زبیر نے اپنی حکومت میں ایسا کر دیا۔ دیکھیے آپ کو میں نے نقشہ دکھایا تھا، پورا نقشہ بتایا تھا، فوٹو بھی بھیجا تھا، اس میں آپ کو ہم نے یہ دکھایا تھا کہ حتیم والا حصہ کون سا ہے۔ کعبے کا جو حصہ حتیم کہلاتا ہے یہ اصل میں کعبے ہی کا حصہ ہے، اور یہ کعبے کا حصہ چھوڑ دیا گیا تھا اللہ کے نبی کے وقت میں حلال کمائی نہ ہونے کی وجہ سے، چونکہ یہ لوگ اس مسجد کو، مسجد مراد کعبے کو تعمیر کر رہے تھے نئے سرے سے، تو مکہ میں اعلان کرایا تھا کہ حلال مال لے آؤ، تو سب نے حلال مال اکٹھا کیا اور کعبے کی تعمیر کی، اور پھر کرتے 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 حتیم والا بہت سارا حصہ رہ گیا اور ان کے پیسے ختم ہو گئے، تو لہٰذا پیسے ختم ہونے کی وجہ سے حتیم والے حصے کو باہر ہی رہنے دیا۔ یہ ہوئی بات۔ اب ظاہر سی بات ہے جو حصہ ان سے چھوٹ گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی، اور ہاں دوسری چیز یہ، انہوں نے گیٹ بھی ایک ہی جو ہے بنایا تھا، ایک گیٹ بنایا تھا، دو گیٹ نہیں بنائے تھے۔ حضور کی چاہت یہ تھی کہ اس کے دو گیٹ تھے تو میں دو گیٹ کر دوں، حتیم والا حصہ اس کے اندر تھا میں اسے اندر کر دوں، میں کرنا چاہتا ہوں لیکن نیا نیا ایمان چونکہ لائے ہیں اور کفر ابھی نیا نیا چھوڑا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ مطلب بدک جائیں۔ اب یہ بات جب بتائی حضرت عائشہ نے، اب معلوم ہو گیا حضرت عائشہ کے
واسطے سے عبداللہ بن زبیر کو۔ عبداللہ بن زبیر نے جب یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور مکہ کی خلافت اور حکومت انہوں نے سنبھالی ہے، تو لہٰذا اس میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی اس بات پر عمل کیا، اور انہوں نے تو عمل کر لیا، 2 گیٹ اس کے اندر کر دیے، حتمی والا حصہ اندر کر دیا۔ اب ان کے مقابلے پر آ گیا حجاج بن یوسف، ظالم تھا تو امام اللہ لیکن تھا ظالم، اس نے جو ہے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا۔ جب شہید کر دیا تو پھر اس نے اس کعبے کو پہلے جیسا کر دیا، وہی 2 گیٹ میں سے ایک ہٹا دیا، ایک رہن دیا، حتیم والا حصہ باہر کر دیا۔ تو یہ ہوا جی۔ اس کے بعد پھر کوئی حکومتیں آئیں، اچھے ذمہ دار آئے، انہوں نے کہا جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ حضور کی چاہت کے مطابق پھر اس کو ہم ایسے ہی کر دیں۔ امام مالک نے روک دیا کہ بس رہنے دو، ورنہ یہ کعبہ ہی جو ہے نا یہ لوگوں کی ہاتھ کی کٹپٹلی ہو جائے گا، ایک آئے گا وہ توڑے گا کہ اس نے بنایا تھا، وہ آئے گا وہ توڑے گا، اس لیے چھوڑ دو اس کو ایسے۔ یہ ہے جی واقعہ۔ باب من خص بالعلم قوما دون علم کراہیت اللہ یفہموا، یہ باب ہے اس بارے میں کہ جو خاص کرے علم کو ایک قوم کے ساتھ نہ کہ دوسری قوم کے ساتھ، اس بات کو مکروہ سمجھتے ہوئے کہ وہ سمجھیں گے نہیں۔ کیا مطلب؟ ایک قوم سے تو تھوڑی سی گہری باتیں علم کی کر رہے ہیں، اور دوسری قوم کے بعد جا کر کے موٹی باتیں کر رہے ہیں، یعنی زیادہ گہری بات نہیں کر رہے ہیں، جیسا سامنے والا ویسی ہی بات کی جائے گی۔ یہ ہے بات۔ وقال علی، حضرت علی حیدر کراری فرماتے ہیں، شیر خدا فرماتے ہیں، حدث الناس بما یعرفون، لوگوں سے وہی باتیں بیان کرو جس کو وہ سمجھتے ہیں۔ اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم پسند کرتے ہو اس بات کو کہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ ابھی قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن معروف بن خربوز عن ابی الطفیل عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں حضرت معاذ بن جبل سواری پر حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ قال، حضور نے اس حالت میں یوں کہا، یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل۔ قال لبیک یا رسول اللہ، تو کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے کہا میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول اللہ، آپ کی نیک بختی رہے، آپ نیک بخت ہو۔ قال یا معاذ، حضور نے پھر فرمایا اے معاذ۔ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں لبیک وسعدیک۔ قال یا معاذ، اے معاذ، حضور نے پھر فرمایا تیسری مرتبہ قال لبیک وسعدیک ثلاثا، انہوں نے بھی کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، آپ بتائیے 3 مرتبہ کہا۔ قال، حضور نے ارشاد فرمایا ما من احد یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ جو بھی شخص گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی دے اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، صدقا من قلبہ، دل کی سچائی کے ساتھ میں، الا حرمہ اللہ علی النار، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ جو ایمان لائے اللہ اس کے رسول کی گواہی دے، دل سے دے تو اللہ اسے جہنم کی آگ پر اس کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ قال یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول فلا اخبر به الناس ويستبشروا، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ قال اذا يتقلوا، ارے بھئی اسے اس کی خبر مت دو، اس لیے کہ وہ اذا يتقلوا پھر تو تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے، یعنی عمل نہیں کریں گے۔ فاخبر بها معاذ عند موته تعصما، اور اس حدیث کو حضرت معاذ بن جبل نے اپنی موت کے وقت میں بتایا، اس لیے کہ تاکہ مستر حدیث کے چھپانے کا گناہ نہ ہو، تعصما، حدیث کے چھپانے کا گناہ نہ ہو، اتنی قیمتی بات آخر عمر میں بتائی۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال سمعت حسن قال ذكر لي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، فرماتے ہیں حضرت انس کو سنا یہ کہتے ہوئے کہ مجھ سے یہ بات ذکر کی گئی کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے یہ فرمایا تھا، من لقی اللہ جل وعلا سے ملاقات کرے گا اس حالت میں کہ لا یشرک به شیئا، کہ جو اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہوگا، اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گا، دخل الجنہ، تو جنت میں جائے گا۔ قال، حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے کہا افلا ابشر به الناس، کیا میں لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دوں؟ قال لا،
حضور نے فرمایا نہیں نہیں بشارت مت دو، اخاف یتغلو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں عمل چھوڑ کر کیسی بات پہ نہ بیٹھ جائیں۔ باب الحیاء فی الایمان، یہ باب ہے حیا علم، باب الحیاء فی العلم، کہ طلب علم میں شرم نہیں کرنی چاہیے، حیا کا معاملہ علم میں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں، لیکن بے ادبی یا جہاں فتنے کا اندیشہ ہو وہاں اس طرح کا مسئلہ نہیں معلوم کر سکتے ہیں۔ اور آج کل اسی لیے مرد حضرات سے اس طرح کے مسائل نہیں پوچھنے چاہیے، لڑکیوں کو عام طور سے، جس سے کسی فتنے کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ مستورات کے مسائل مستورات ہی سے معلوم کرنے چاہیے، یا مرد سے معلوم کرنے ہیں تو وہاں اس بات کو پکا کرنا پڑے گا کہ کوئی فتنے کا خوف نہیں ہے۔ اگر فتنے کا خوف ہے تو آپ نہیں معلوم کر سکتے اس طرح کا مسئلہ کسی مرد سے۔ اسی لیے دیکھو ہمارا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ بہشتی زیور عورت ہی پڑھائے لڑکیوں کو، اور اگر مرد پڑھائے تو مخصوص جو مسائل ہیں وہ نہ پڑھائے، باقی جو اس کے اندر حضرت ابراہیم کے واقعہ، حضرت موسیٰ کا واقعہ، عقائد وغیرہ اس طرح کی چیزیں مرد بھی پڑھا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کتاب کو مستورات ہی پڑھائے۔ باب الحیاء فی العلم، علم کے بارے میں شرم کے متعلق باب دیکھیے، اس کا ترجمہ وغیرہ تو آپ مولوی سے کرائیں گے اگلی عبارتوں کا۔ وقال مجاہد، فرماتے امام مجاہد فرماتے لا تعلم العلم مستحی ولا مستكبر، دو طرح کے لوگ علم نہیں حاصل کر سکتے، نمبر ایک مستحی شرم کرنے والا، شرم میں مسئلہ معلوم نہیں کرے گا، ولا مستكبر، نہ ہی گھمنڈ کرنے والا، تکبر کرنے والا بھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، امی فرماتی ہیں نعم النساء الانصار، کہ بہترین عورتیں ہیں انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں۔ کیوں؟ یہ مسئلہ معلوم کرنے میں حیا نہیں کرتی ہیں، صاف مسئلے پوچھتی ہیں ایک دم۔ لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، ان کی حیا نے ان کو دین سیکھنے سے نہیں روکا، یعنی یہ شرم نہیں کرتی ہیں، مسئلہ کیسا بھی ہو یہ معلوم کر لیتی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر فتنے والی بات ہے، کیونکہ حضور کا معاملہ ایسا ہے نہیں، اگر کوئی صحابیہ حضور سے معلوم کرتی ہے اس طرح کا مسئلہ تو حضور کی طرف سے تو فتنے کا مسئلہ ہے ہی نہیں، اس لیے وہاں تو معلوم کیا کرتی تھی۔ لیکن بہرحال آج کے دور میں اس طرح کے مسائل، مستورات کے مخصوص مسائل مرد حضرات سے نہیں معلوم کرنے ہیں، وہ صرف اور صرف کس سے معلوم کرنے ہیں؟ اپنی مستورات سے معلوم کرنے ہیں، عالمات فاضلات کاملات سے معلوم کرنے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ نکاح ہو جائے تو آپ اپنے شوہر سے کہہ دیں، اور شوہر پھر جو ہے کسی مرد سے پوچھ لے، اور مرد سے پوچھ کر کسی عالم مرد سے پوچھ لے، اور عالم مرد سے پوچھ کر کے پھر اپنی بیوی کو مسئلہ بیان جو ہے کر سکتا ہے۔ یہ ہے بات۔ دیکھیے اس کا ترجمہ تو کرائیں گے آپ مستورات سے ہی، مولون سے ہی، نوٹ کر لینا، عبارت پڑھ رہا ہوں۔ وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاوية قال حدثنا هشام عن ابي عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنهما قالت جاء ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأت الماء فغطت ام سلمة تعني وجهها فقالت يا رسول الله اما تحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها۔ وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، یہ سوال آپ کا بار بار آیا ہے کہ حضور نے ایک درخت کے بارے میں پوچھا جس کے پتے نہیں گرتے ہیں، اس کی مثال مسلمان کی ہے، بتاؤ کون سا ہے؟ اور ابن عمر فرماتے میرے خیال ہو گیا تھا کہ وہ درخت نخلا ہے، یعنی کھجور کا ہے، لیکن میں نے شرم کی وجہ سے نہیں بتایا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹا اگر تو بول دیتا نا تو میں بہت زیادہ مجھے خوشی ہوتی اس بات کی۔ دیکھیے تو کہتے ہیں ایسی جگہ پر شرم نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا ان من الشجر
بے شک درختوں میں سے شجرۃ ایک درخت ایسا بھی ہے لا یسقط ورقہ اس کے پتے نہیں گرتے ہیں وہی مثل المسلم اور وہ مسلمان کی مثال ہے حدیثونی ماہیا مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح تم سب کے سب تمہارا امتحان لے کر تو دیکھو بتاؤ وہ کیا کون سا پیڑ ہے فوقع الناس فی شجر البادیہ تو لوگ باغ جو ہے ذہن دماغ کے اندر خیالات کے اندر جنگلوں کے درختوں میں گھومنے لگے تو کافی نفسی انہا نخلا اور میرے تو دل میں بات آ گئی تھی کہ وہ جو ہے کھجور کا درخت ہی ہے قال عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ فرماتے ہیں فاستحییت تو مجھے شرم لگی تھے بڑے صحابی بیٹھے میں جواب دے دوں مجھے شرم لگی قالوا یا رسول اللہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اخبرنا بها آپ ہمیں بتا دیجئے کون سا درخت ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا ہی النخلہ ہی النخلۃ یعنی وہ کھجور کا درخت ہے قال عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں فحدثت ابی میں نے اپنے ابا عمر سے اس بات کو بیان فرمایا کہ بما وقع فی نفسی میرے دل کے اندر یہ بات آ گئی تھی فقال تو ابا یہ کہنے لگے لان تکون قلتها احب لان تكون قلتها احب الی مما ان يكون لي كذا وكذا کہ اگر تو بیٹے اس بات کو کہہ دیتا تو مجھے اس چیز سے زیادہ محبوب ہوتی یہ بات یعنی ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور میرا بیٹا حضور کا جواب دے دیتا مجھے بڑی خوشی ہوتی باب من استحى فامر غيره بالسؤال یہ باب اس بارے میں ہے کہ جو شرم کرے مسئلہ معلوم کرنے میں شرم کرے تو بات صحیح ہے تو کیا کرے دوسرے سے سوال کرا لے خود نہ معلوم کرے تو دوسرے سے بھی سوال کرا سکتا ہے اس کا ترجمہ بھی آپ مولبن سے کرائیں گے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن عامش عن منذر الثوري عن محمد بن حنفية عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا وزاعا فامرت المقداد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم فساله فقال فيه الوضوء باب ذکر العلم والفتیا فی المسجد مسجد میں سیکھنے سکھانے کے بارے میں مسجد کے اندر علم سیکھنا فتویٰ دینے کے بارے میں یہ باب ہے اچھا دیکھیے وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رجلا قام في المسجد کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہوا فقال کہنے لگا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول من این تأمرنا ان تحل آپ ہمیں کہاں سے حکم دیتے ہیں حرام باندھنے کا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا یحل اہل المدینہ من ذی الحلیفہ کہ مدینہ والے تو ذی الحلیفہ سے حرام باندھیں گے ویحل اہل الشام من الجحفہ اور جحفے والے اور جحفے سے شام والے جحفہ سے باندھیں گے ویحل اہل نجد من قرن اور نجد والے قرن المنازل سے قرن المنازل نام پورا ہے قرن المنازل سے باندھیں گے وقال ابن عمر نے کہا ویزعون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا ویحل اہل الیمن من یلملم اور اہل یمن یلملم سے باندھیں گے وقال ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمر یقول کہا کرتے تھے لم افقہ هذه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ بعد والی بات یہ اہل یمن یلملم سے باندھیں گے یہ بات میں نے خود حضور سے نہیں سمجھی ہے باب من اجاب السائل باکثر مما سالہ یہ باب اس بارے میں ہے کہ سائل کو جواب دیں اس سے زیادہ جتنا اس نے سوال کیا ہے جتنا سوال ہے اس سے زیادہ جواب دینا چاہے مفید ہے نہیں ہے بسا اوقات مفید ہے بسا اوقات مفید نہیں ہے موقع محل سے ہے جیسے کہ یہاں پر آپ نے سوال کے جواب کو گھما کر کے دیا وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا سأله
کہ بے شک ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ما یلبس المحرم، کہ محرم کیا کیا چیزیں پہن سکتا ہے۔ اب دیکھو سوال تھا کیا کیا چیزیں پہن سکتا ہے، اب جو پہن سکتا ہے وہ تو زیادہ ہیں، لاکھ کروڑوں چیزیں پہن سکتا ہے، تو حضور نے جو ہے وہ جواب دیا جو نہیں پہن سکتا ہے، تو نہیں والا معلوم ہو گیا، تو باقی جو بچا اسے پہن سکتے ہیں۔ یہ ہے جی بات۔ دیکھو دیکھو جی کیا کیا پہن سکتا ہے محرم، فقال حضور نے فرمایا لا یلبس القمیص، سوال تھا کیا پہنے، جواب ہے کیا نہیں پہنے، کہ نہیں پہن سکتا ہے محرم مرد کی بات چل رہی ہے، القمیص کرتا نہیں پہن سکتا ہے، ولا امامہ نہیں باندھ سکتا ہے، ولا سراویل شلوار نہیں پہن سکتا ہے، پائجامہ نہیں پہن سکتا ہے، ولا البرنس اور ٹوپی نہیں پہن سکتا ہے، ولا ثوبن اور نہ ایسا کپڑا پہن سکتا ہے، مسہ البرص جس کو برس نامی گھاس ابھی زعفران یا زعفران نے چھوا ہو، اس سے خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ فَإِلَّمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، بس اگر نہ پائے وہ جوتے چپل، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، تو خفین کو پہن سکتا ہے، لیکن خفین کو وَلْيَقْطَعْهُمَا، چاہیے کہ ان کو اوپر سے کاٹ لے، حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ، یہاں تک کہ وہ نیچے سے ٹخنوں کے نیچے سے ہو جائے۔ دیکھیے اور پڑھائیں یہ بس، یہ باب ہو گیا پورا، یہ کتاب العلم پوری ہو چکی ہے آپ کی، صحیح ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیے ابو داؤد شریف، باب من یؤمر ان یجالس، یہ باب اس بارے میں ہے کہ حکم دیا جاتا ہے، ہم نشینی کا حکم دیا جاتا ہے، بیٹھنے کا، کس شخص کے ساتھ بیٹھا جائے اٹھا جائے۔ وبه قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا بان عن قتادہ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمن، مومن کی مثال، اس مومن کی مثال الذی یقرأ القرآن، وہ قرآن جو کہ قرآن پڑھتا ہے، اس مومن کی مثال جو کہ قرآن پڑھتا ہے، مثل الاترجہ، نارنگی کی مثال ہے، نارنگی کے جیسی ہے، ریحھا طیب، جس کی خوشبو عمدہ ہے، وطعمھا طیب، اور اس کا مزہ بھی عمدہ ہے، ومثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا، کمثل التمرہ، وہ کھجور کی مثال ہے، طعمھا طیب، اس کا مزہ تو بڑھیا ہے، ولا ریحا لہا، لیکن کھجور میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی ہے، ومثل الفاجر الذی یقرأ القرآن، اور اس فاجر گناہگار کی مثال، کلم کھلا گناہ کرنے والے کی مثال جو کہ قرآن پڑھتا ہے، کمثل الریحانہ، اس کی اچھی خوشبو کی ہے مثال، ریحانہ مانے خوشبو کی مثال ہے، ریحھا طیب، جس کی خوشبو عمدہ ہوتی ہے، وطعمھا مر، لیکن خوشبو کا مزہ کڑوا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی خوشبو کی شیشی لے کر کے جیپ پہ ڈال کے دیکھے، ویسے تو وہ زہری ہوتا ہے، لیکن مزہ کیا ہوتا ہے؟ کڑوا، خوشبو عمدہ، مزہ کڑوا۔ ومثل الفاجر الذی لا یقرأ القرآن، اور کھلم کھلا گناہ کرنے والا وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، کمثل الحنظلہ، وہ حنظل کے درخت کے جیسی ہے، حنظل کے درخت کے جیسی ہے، اس کا کیا ہوتا ہے؟ طعمھا مر، اس کا مزہ بھی کڑوا، ولا ریحا لہا، اس کے اندر خوشبو بھی نہیں ہوتی، نہ خوشبو ہے اور کڑوا مزہ۔ ومثل الجلیس الصالح، اور نیک شخص کی، نیک جلیس کی مثال، جس کے پاس آپ بیٹھتے ہیں وہ نیک ہے، اگر جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نیک شخص کی مثال، ٹھیک ہے جی۔ ہم نشیں کی مثال، نیک ہم نشیں کی مثال، کمثل صاحب المسک، وہ مشک والے کی مثال ہے، ان لم یصبک منہ شیء، اگر تم نے کچھ لیا بھی نہیں، اصابک من ریحہ، تو بھی اس کی خوشبو تمہیں ملتی ہے، ومثل جلیس السوء، اور برے ہم نشیں کی مثال، کمثل صاحب الکیر، بھٹی والے کی طرح ہے، ان لم یصبک من سوادہ، اگر اس کا کالا پن تمہیں نہ بھی لگے، اصابک من دخانہ، تو تمہیں دھواں تو لگ ہی جائے گا۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وحدثنا ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس عن ابي موسى عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الكلام من اول الى قوله وطعمها، کہتے ہیں یہ روایت اور بھی ہے آگے تک، اور اس کلام میں یہ بھی ہے وطعمها مر،
اور اس کا مزہ کڑوا ہے۔ وزاد ابن معاذ قال قال انس كنا نتحدث، اور ہم اس بات کو بیان کیا کرتے تھے، ان مثال جلیس الصالح، بہترین ہم نشین کی مثال، وساق بقیہ ندی، اور باقی حدیث اسی طرح سے پڑھائی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ راویوں کے اختلاف کی وجہ سے حدیث کے الفاظ میں چند اختلافات ہیں، کوئی دقت والی بات نہیں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن الصباح العطار قال حدثنا سعيد بن عامر عن شبيل بن عزرہ۔ شبیل نام رکھ سکتے ہیں جی، نام نوٹ کر لو، کسی کا نام رکھنا ہو تو شبیل شبیل شبیل، نیا نام پوچھتے لوگ، نیا نہیں ہے لیکن ان کے حساب سے نیا ہی ہے شبیل۔ تو یوں کہیں گے صاحب بیل بیل کہا کریں گے، اب ہم کیا کریں بیل کہیں گے تو یہ بھی کوئی بات نہیں، ایسے تو ہر نام کچھ نہ کچھ بگاڑ ہو جاتا ہے ہر نام کے اندر۔ عن شبیل بن عزرہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا حضور نے مثل جلیس الصالح، بہترین ہم نشین کی مثال، فذکر نحوہ، پھر اس جیسی حدیث آگے ذکر کی۔ وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا مالک قال اخبرنا ابن المبارک عن حیوة بن شریح عن سالم بن غیلان عن الولید بن قیع عن ابی سعید عن ابی الہیثم عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا حضور نے لا تصاحب الا مؤمنا، تم مومن کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں رہنا۔ مومن لڑکی کے ساتھ رہے، ایمان والی مضبوط کے ساتھ رہنا چاہیے، اچھے عمل والی کے ساتھ رہنا چاہیے، ایسی کوئی ایری گیری نتھو خیری کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، ایسے کوئی مردوں میں ایرے گیرے نتھو خیروں کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، بالکل ایمان والے مضبوط لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ان کے پاس رہنے سے ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا ہو جائیں گی۔ یہ ہے جی لا تصاحب الا مؤمنا، تو نہ ساتھ رہے مگر کسی مومن ہی کے، ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تیرا کھانا نہ کھائیں مگر متقی کھائیں، یعنی تیرا کھانا صرف متقی حضرات ہی کھائیں۔ کہ جہاں تہاں کی دعوتیں اڑانا اور گناہگار لوگوں کو گناہگاری کے لیے جسم میں کھانے کے ذریعے سے طاقت دینا، یہ غلط ہے۔ کسی ایسے کو کھلاؤ جب وہ کھائے گا تو عبادت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، محنت کرے گا، اللہ سے محبت کرے گا، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرے گا، ایسے کو کھلاؤ۔ وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابو عامر وابو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله، فرماتے ہیں کہ مرد اپنے دوست کے دین پر ہے، فلينظر احدكم من يخالل، بس چاہیے کہ دیکھے تم میں سے وہ شخص کہ کس کے ساتھ میں دوستی کر رہا ہے۔ دوست کے دین پر چلا ہی جاتا، جس کے ساتھ دوستی کر لینا دھیرے دھیرے اس کا دین قبول کرنا شروع کر دیتا آدمی، اس لیے جو ہے دیکھیں کس کے ساتھ میں ہم جو ہے دوستی کر رہے ہیں۔ ابھی قال حدثنا هارون بن زید بن ابی زرقا قال حدثنا ابي حدثنا جعفر يعني بن برقان عن يزيد بن يعني بن الاصم عن ابي هريره يرفع قال، فرمایا حضور نے الارواح جنود مجندۃ، کہ بے شک روحیں ملی جلی رہتی ہیں، روحیں جنود ایسا لشکر ہیں، مجندہ جو کہ رلی ملی ہیں، وہی رہتے ہیں سب اکٹھے۔ فما تعارف من ائتلافات، جن روحوں میں آپس میں وہاں پر جان پہچان ہوگی، ائتلافات دنیا کے اندر بھی اس میں انسیت ہوگی، جان پہچان ہوگی۔ وما تناکر منها اختلافا، اور وہاں جو ہے اور وہاں ایک دوسرے سے اگر ناواقفیت ہوگی تو یہاں بھی ان کے درمیان میں ناواقفیت ہوگی۔ تو یہ بات تو طے ہے، ہمارا آپ کو جاننا، آپ کا ہم کو جاننا، یہ بات تو طے ہے کہ عالم ارواح میں جو روحیں تھیں وہاں ہم سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ اتنا ہوتا ہے جو زیادہ جانتا تھا زیادہ اس کے دماغ کے اندر رہے گی یہ بات، جو کم جانتا تھا تو کم رہے گی، جو بہت کم جانتا تھا تو بہت کم رہے گی۔ جس کو زیادہ انسیت تھی وہاں عالم ارواح میں اگر روحوں کے درمیان میں بہت زیادہ ایک دوسرے سے انسیت تھی تو وہ انسیت یہاں بھی رہے گی، یہ آپ یاد رکھیں۔ یہ ہے جی بات۔ باب فی کراہیت المرائی، جھگڑا کرنے کا ناپسندیدگی کے بارے میں بیان۔ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، جھگڑا کرنا ناپسندیدہ ہے۔ دیکھیے وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا بريد بن عبد الله عن جده ابي بردة عن ابي موسى قال، فرماتے ہیں كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث احد من اصحابه في بعض امره، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجتے تھے اپنے صحابہ میں سے کسی کام کو بعض کام کے لیے، قالت کہتے تھے
بشرو انہیں بشارتیں سنانا، ولا تنفرو نفرت مت دلانا، ویسرو آسانی پیدا کرنا، ولا تعسرو دشواری پیدا نہیں کرنا، ایسے احکامات نہیں دینا جس سے ان کو دشواری پیدا ہو جائے۔ ابھی قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابراہیم بن المہاجر عن مجاہد عن قائد الصائب عن الصائب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، فجعلوا یثنون علی ویذکرونی، تو لوگ میری تعریف کرنے لگے، میرا ذکر کرنے لگے۔ جب آیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، انا اعلمکم، میں تم میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، یعنی بھی یعنی اس کو تم میں سب سے زیادہ میں جانتا ہوں۔ قلت، میں نے کہا، صدقت بأبی انت و امی، کہ آپ نے سچ فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ کنت شریکی فنعم الشریک، میں نے عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا، میرے ماں آپ پر قربان ہو، آپ میرے شراکت دار تھے۔ کنت شریکی، آپ میرے شریک تھے، فنعم الشریک، اور بہترین شریک تھے آپ۔ کنت لا تداری ولا تماری، اور آپ اتنے شریف تھے کہ نہ تو آپ لا تداری مخالفت کیا کرتے تھے، ولا تماری، اور نہ ہی آپ جھگڑا کیا کرتے تھے۔ آپ کے اخلاق بہت زیادہ بلند و بالا۔ باب الہدی فی الکلام، کلام کرنے کا طریقے کے بارے میں باب، کیسے بولنا چاہیے۔ وبه قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن يعقوب بن عتيبة عن عمر بن عبد العزيز عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن ابي قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس يتحدث يكثر، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے، یتحدث، اور بات چیت کر رہے ہوتے تھے، تو یکسرو، بہت زیادہ، ان یرفع، اٹھاتے تھے، طرفو، اپنی نگاہ کو، الی السماء، آسمان کی طرف۔ بات کرتے کرتے آپ کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی رہتی تھی، کہیں وحی نازل نہ ہو جائے۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن بشر عن مسعر قال سمعت شيخا في المسجد يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا جابر بن عبداللہ کو یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کیا تھی، ترتیل او ترسیل، ٹھہر ٹھہر کر بولنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے بولتے تھے، سکون سے، بات کو، کلام کو اتنا اچھے طریقے سے بنا کر کے بولتے تھے کہ سامنے والے کے دل اور دماغ میں بات پیوست ہو جائے۔ یہ نہیں کہ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں سپر فاسٹ، اب کیا کریں، جو ہے پڑھنا پڑھانا پڑتا، سپر فاسٹ بولنا پڑتا۔ سپر فاسٹ نہیں چلائیں گے گاڑی، آرام سے بولیں گے، سبق نہیں ہوگا، لیکن بہرحال نارمل بھاشا میں تو آرام سے بولنا چاہیے۔ سبق پڑھانا اور بات ہے، لیکن سکون اور چین سے بولنا چاہیے۔ ترتیل، ٹھہر ٹھہر کر، او ترسیل، دونوں معنی ایک ہی ہیں۔ وبه قال حدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن اسامه عن زهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت، فرماتی اما عائشہ فرماتی، کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام فصلا، جدا جدا ہوا کرتا تھا، یفہمہ کل من سمعہ، سمجھ جاتا تھا اس کو ہر وہ شخص جو کہ سن لیتا تھا، سنتے ہی سمجھ جایا کرتا تھا۔ اس میں ایک دو حدیث جو ہے اسے آپ خود یاد کرنا، چونکہ میری کتاب یہاں سے پوری کالی ہوئی پڑی ہے، ساری کتاب یہاں سے کالی ہوئی ہے، اسے آپ اپنا آپ ہی مولون سے یاد کرا لینا، ٹھیک ہے جی۔ کتنی رہ گئی اس میں حدیث، کتنی رہ گئی؟ ایک دو اس باب سے پہلے ایک رہ گئی، تو یہ حدیث ہماری کتاب میں آ نہیں رہی، ساری پرچہ جو ہے وہ پیج کالا ہو گیا یہاں سے۔ دیکھو نیچے کیا ہے، بابن فل خطبتی ہے نا، یہ بھی آدھا کالا ہو رہا آدھا صحیح ہو رہا۔ یہ باب خطبہ دینے کے بارے میں ہے، بیان کرنے کے بارے میں ہے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال وموسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد، اس کے آگے جو ہے کالا کالا ہو گیا، کالا کالا کالا۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہ حضور نے ارشاد فرمایا، کل خطبۃ لیس فیہا
یہ کیا ہے جی؟ آگے پڑھو. تشہد یہی ہے. ہر وہ بیان اور خطبہ جس میں تشہد نہ ہو، ہر وہ بیان اور خطبہ جس میں تشہد نہ ہو. پہلے یہ سمجھو کہ تشہد سے مراد کیا ہے. تشہد سے مراد وہی ہے کیا؟ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَشَفِيعَنَا وَمَوْلَانَا. یہ ہے نا نشہد پیش کر رہے ہیں ہم، یہی ہے. ہر وہ بیان جس کے اندر تشہد نہ پڑھی گئی ہو، شروع میں اس طرح کی باتیں نہ پڑھی گئی ہو. فَهِيَ کیا ہے جی؟ کَالْيَدِل جزمہ، یہی ہے. یہاں بھی تھوڑا کالا کالا ہو رہا ہے نا. تو وہ کوڑ والے ہاتھ کی طرح ہیں، ایسے ہاتھ کے جیسے ہے جیسے کہ کوڑ والا ہاتھ. کوڑ ہی ہاتھ کی طرح سے ہے وہ بیان جس کے اندر بیان کرتے وقت اس کو شروع نہ کیا جائے کس چیز سے؟ تشہد سے. یعنی جیسے ہم کرتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اس میں آگے چل کر آئے گا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا وشفیعنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ. یہ والا کہ ہونا چاہیے، یا کچھ بھی ہو بہرحال اس طرح کا ہونا چاہیے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے سچے پکے بندے رسول. یہ والی گواہی ہونی چاہیے. باب فی تنزیل الناس منازلہم. یہ باب ہے لوگوں کو ان کے مرتبے پر رکھنے کے بارے میں. وبه قال حدثنا يحيى بن اسماعيل وابن ابي خلف ان يحيى بن اليمان اخبرهم عن سفيان عن کی بات بتانے کیا ہے؟ ابھی ثابت دکھائی دے رہا ہے چونکہ یہاں کٹا ہوا ہے. عن میمون بن ابی شبیب ان عائشہ مر بها سائل فاعطته كسرة ومر بها رجل. آگے بتانے کیا لکھا ہوا ہے. دیکھیے کہتے ہیں لوگوں کو ان کے مرتبے مقام. حضرت عائشہ کے بعد دو طرح کے لوگ آئے. ایک آیا ایسا آدمی بالکل فرنیچر سا مانگنے کے لیے، تو حضرت عائشہ نے اس کو ایک ٹکڑا دے دیا کس چیز کا، اور وہ جو ہے وہاں سے گیا. اور ایک اور آج جس نے بہترین کپڑے بہترین حیات تھی، حضرت عائشہ نے باقاعدہ اسے بٹھایا، بٹھا کر کھانا کھلایا، اس کے بعد اسے بھیجا. پھر کہا کہ لوگوں کو ان کے مقام دو، جو اچھا رہے گا اسے اچھا مقام دیا جائے گا، جو فرنیچر رہے گا اس کے ساتھ فرنیچر والا معاملہ ہی ہوگا. یہ ہے ان عائشہ بے شک حضرت عائشہ کے پاس سے مر بها سائل، ایک سائل کا ادھر ہوا. فاعطته كسرة، تو ایک ٹکڑا دے دیا. ومر بها رجل، اور ایک شخص کا اور گزر ہوا. اب آگے یہاں پر جو ہے الفاظ کرتے ہیں، ترجمہ اس کا وہی ہے کہ جس کی حیت بہت بہترین تھی. فاقعدته، تو اسے بٹھایا. فاکل، اور اسے کھلایا، اس نے کھایا. فقیل لها فی ذلک، کہا گیا ان سے اس بارے میں. کسی نے کہا جی ایک وہ آیا تھا پہلے والا، آپ نے اسے روٹی کا ٹکڑا دیا اور بھگا دیا، اور یہ آیا ایسا آپ نے بٹھا کے کھلایا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگی حضور نے ارشاد فرمایا تھا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے اور مقام دو. قال ابو داود وحدیث یحییٰ مختصر. قال ابو داود میمون لم يدرک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الصواب قال حدثنا عبد الله بن عمران قال اخبرنا عوف بن ابي جميله عن زياد بن المخراق عن ابي كنان عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا ان من اجلال الله اکرام ذی الشیبۃ المسلم، بے شک اللہ تعالیٰ کے جلال میں سے، اللہ تعالیٰ کے جلال میں سے یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ کے اکرام اور جلال میں سے یہ بات ہے کہ تم بوڑھے مسلمان کا اکرام کرو. وحامل القرآن غیر الغالی فیہ، اور ایسے قرآن والے کا بھی آپ جو ہے اکرام کرو. یہ اللہ کے اکرام میں سے ہے. غیر الغالی فیہ، جو کہ اس میں غلو نہ کرتا ہو، کوتاہی نہ کرتا ہو، یعنی عمل کرتا ہو. والجافی عنہ، غیر الغالی، جو اس میں غلو نہ کرتا ہو، والجافی عنہ، اور اس میں کوتاہی نہ کرتا ہو. وَإِكْرَامُ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اور بادشاہ کا جو انصاف کرنے والے بادشاہ کا اکرام کرو. یہ سارے اکرام اللہ کے اکرام میں شامل ہیں. یہ ہے جی بات. باب فی الرجل یجلس بین رجلین بغیر اذنہما، یہ باب اس بارے میں ہے کہ ایک شخص دو لوگوں کے بیچ میں بیٹھ رہا ہے بنا ان کی اجازت کے. یہ غلط بات ہے.
جمعے کے دن ہوتا ہے یہ مسئلہ بہت، دو لوگ بیٹھے ہیں کوئی بیچ میں آ کر گھس جاتا صف میں، یہ بات غلط ہے، یا تو اجازت لو یا پھر الگ بیٹھ جاؤ، ادھر جگہ ہوتی مسجد میں۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبيد واحمد بن عبدة المعنى قال حدثنا حماد قال حدثنا عامر الاحول عن عمرو بن شعيب قال ابن عبدة عن ابي عن جده ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے ارشاد فرمایا، قال اللہ لا يجلس بين رجلين الا باذنهما، نہیں بیٹھا جائے گا دو لوگوں کے بیچ میں مگر ان دونوں کی اجازت سے بیٹھ سکتے ہیں۔ ابھی قال حدثنا سلیمان بن داود المہری قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني اسامة بن زید الليثي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما، فرماتے نہیں حلال ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ دو لوگوں میں جدائی کر دے مگر ہاں ان کی اجازت سے، دونوں کو الگ کر کے بیٹھ گیا بیچ میں، یہ بات غلط ہے۔ بابن فی جلوس الرجل، آدمی کے بیٹھنے کے بارے میں بیان ہے۔ وابه قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن ابراهيم قال حدثني اسحاق بن محمد الانصاری عن ربیح ابن عبد الرحمن، یہ نام نوٹ کر لو، ربیح یہ نام رکھ سکتے ہیں، عن ابیہ عن جدہ ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جلس احتبى بیدہ، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے گوٹ مار کر کے بیٹھتے تھے۔ گوٹ مار کر بیٹھنا کسے کہتے ہیں؟ دونوں گھٹنے کھڑے کر لو، دونوں گھٹنے کھڑے کر کے دونوں ہاتھوں سے ان گھٹنوں کو پکڑ لو، دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو گھیر لو اور دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ سے پکڑ لو، اس طریقے سے بیٹھنے کو گوٹ مار کر بیٹھنا کہتے ہیں۔ قال ابو داود عبد الله بن ابراهيم شيخ منكر الحديث وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا حفص بن عمر وموسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جدتایا صفیہ دحیبہ نام بھی رکھ سکتے ہیں، ابنتا علیبہ نام بھی رکھ سکتے ہیں، صفیہ دحیبہ علیبہ، آگے نام تین۔ قال موسیٰ بنت حرملہ، یہ بھی نام رکھ سکتے ہیں حرملہ، وکانتا ربیبتی قیلتا بنت مخرمہ، وکانت جدت ابیہما انہا اخبرتها انہا رات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے خبر دی اس بات کی کہ حضور کو دیکھا، وہو قاعد القرفصاء، آپ بیٹھے ہوئے ہیں عاجزی کے ساتھ میں، آپ عاجزی انکساری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فلما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں یہ دادی یوں کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا المختشع، کہ بالکل عاجزی کے ساتھ بیٹھے ہیں، خشوع کے ساتھ بیٹھے۔ وقال موسیٰ کہتے ہیں المتخشع فی الجلستی، کہ بیٹھنے میں خشوع اس کو کہتے ہیں، اور عدت من الفرق، یہ ہے المتخشع، یہ کہتے ہیں آپ کے بیٹھنے کو دیکھ کر کے میں لرز گئی، آپ کے بیٹھنے کو دیکھ کر اتنی عاجزی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ میں ڈر گئی، اور عدت من الفرق، آپ کے بیٹھنے سے میں ڈر گئی۔ سلمہ بن قیلہ، سیدہ قیلہ بنت مخرمہ کا یہ بیان ہے کہ میں ڈر گئی حضور کو دیکھ کر کے، یہ ہے۔ بس کرو جی۔ دیکھو ہدایت النحو یہ یہاں تک ہو چکا ہے، وہی 9 اصناف، اور یہ 9 اقسام ہیں۔ دیکھو آگے، الاول ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب فی الفتحۃ والجر بالکسرۃ، یہاں تک۔ اول قسم یہ ہے کہ رفع ضمے کے ساتھ اور نصب فتحے کے ساتھ اور جر کسرے کے ساتھ۔ کہ اول قسم یہ ہے کہ
رفع ضمے کے ساتھ، نصب اور نصب فتحے کے ساتھ، اور جر کسرے کے ساتھ۔ نہیں لکھ رہے ہیں؟ وَيُخْتَصُّ بِالْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ الصَّحِيحِ، وَيُخْتَصُّ بِالْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ الصَّحِيحِ، اور خاص ہے یہ اعراب، اور خاص ہے یہ اعراب اور خاص ہے یہ اعراب مفرد منصرف صحیح کے ساتھ، منصرف صحیح کے ساتھ، صحیح اور خاص ہے یہ مفرد منصرف صحیح کے ساتھ۔ وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ، اور وہ نحویوں کے یہاں ما لا یکون فی آخرہ حرف علت، اور وہ نحویوں کے یہاں وہ ہے کہ نہ ہو اس کے آخر میں حرف علت، نہ ہو اس کے آخر میں حرف علت۔ کزید، جیسے کہ زید، کزید جیسے کہ زید، نہیں لکھ رہا ہے؟ اس کے بعد دیکھو وَبِالْجَارِي مَجْرَى الصَّحِيحِ، اور جاری مجرا صحیح کے ساتھ، اور جاری مجرا صحیح کے ساتھ، جاری مجرا صحیح، جاری مجرا صحیح کے ساتھ، اور جاری مجرا صحیح کے ساتھ۔ اسی کو یوں کہتے ہیں، اس میں لکھو، بریکٹ میں لکھو اسے، مفرد منصرف قائم مقام صحیح، مفرد منصرف قائم مقام صحیح، صحیح یعنی اس کا دوسرا نام ہے، اس کا جاری مجرا صحیح کا دوسرا نام یہ آپ نے لکھ لیا بریکٹ میں، اور جاری مجرا صحیح کے ساتھ یعنی مفرد منصرف قائم مقام صحیح کے ساتھ۔ وَهُوَ مَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ وَاوٌ أَوْ يَاءٌ مَا قَبْلَهُمَا سَاكِنٌ، اور وہ یہ ہے کہ ہو اس کے آخر میں
کہ ہو اس کے آخر میں، اور وہ یہ ہے کہ ہو اس کے آخر میں واو یا ایک تو یا ہے یا والا، ایک یا ہے الف با تا سا والا یا، واو یا اور وہ یہ ہے کہ ہو اس کے آخر میں واو جن کا ماقبل ساکن ہو، جن کا ماقبل ساکن ہو، جیسے، جلدی لکھو، جیسے کیا لکھا ہوا؟ کدلون و زبین، جیسے دلون اور زبیون، ہاں معنی لکھ لو ان کے بریکٹ میں ساتھ ساتھ، معنی لکھ لو ان کے، دلون معنی ڈول، زبیون معنی ہرن، زبیون معنی ہرن، لکھا؟ اچھا جی، اور دیکھو ابھی دلون مانے ڈول، ڈول جانتے ہو کیا؟ اچھا، ڈول کے معنی اور کیا ہوتے ہیں؟ گڑیا کے بھی تو ہوتے ہیں۔ ڈول مانے ڈول کے معنی انگلش میں ڈول کے معنی کیا آتے ہیں؟ گڑیا، DOLL ڈول، ڈول مینس گڑیا، لیکن یہ ڈول جو ہم کہہ رہے ہیں یہ اردو والا ڈول ہے نا، انگلش والا ڈول تھوڑی ہے۔ یہ اگر انگلش والا ہوتا تو کیا معنی ہو جاتے؟ گڑیا کے معنی ہو جاتے، لیکن یہ کون سا والا ڈول ہے؟ اردو والا۔ اور اردو والا ڈول کون سا ہوتا ہے؟ جو کنویں پہ ہوتا ہے، جو کنویں پہ پانی کھینچنے کے لیے بالٹی ہوتی ہے، اسے ڈول کہتے ہیں۔ دیکھو، وَبِالْجَمْعِ الْمُكَسَّرِ الصَّحِيحِ، وَبِالْجَمْعِ الْمُكَسَّرِ الصَّحِيحِ، اور جمع مکسر منصرف کے ساتھ، اور جمع مکسر منصرف کے ساتھ، اور جمع مکسر منصرف کے ساتھ، نہیں لکھا؟ کرجال، جیسے کہ رجال یعنی مرد، بریکٹ مار دو اس میں، جیسے کہ رجال یعنی مرد، یہ مرد جو ہے بہت سے مرد، کیا لکھو گے؟ بہت سے مرد، جمع ہے نا، یہ جمع کا صیغہ ہے نا۔ اچھا جی، تقول تو کہے گا، تو کہے گا، اب یہ مثال دے رہا ہے، مثال دھیان سے دیکھو، تینوں کی مثال، تینوں کی مثال، مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف قائم مقام صحیح، اور جمع مکسر منصرف، یہ تین آگے تمہارے، مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف قائم مقام صحیح، اور جمع مکسر منصرف، ان تینوں کا ایک ساتھ دے رہے ہیں مثال، تینوں کی مثالیں۔
تو کہے گا جاءنی زید و دلو و زبی و رجال ورأیت زیدا و دلو و زبیا و رجال ومررت بزید و دلو و زبی و رجال۔ اسے لکھنا نہیں ہے، لکھنا نہیں ہے، اسے صرف یہیں پر نوٹ کر لو، خالی مطلب اس کے میننگ نہیں لکھنا، میننگ نہیں لکھنے، اس کے میننگ کی ضرورت نہیں ہے، خالی یہاں ضرورت ہے اس مثال کی۔ اس مثال میں یہ سمجھو جاءنی زیدن پہ آ گیا پیش، دلون پہ دو پیش آ گئے، زبیون پہ پیش آ گئے، رجالن پہ پیش آ گئے، رأیت زیدن پہ زبر آ گئے، دلون پہ زبر آ گئے، زبین پہ زبر آ گئے، ران پہ زبر، یہ سمجھنے کی بات یہ ہے، اس میں میننگ کی ضرورت نہیں ہے اس میں زیادہ۔ جاءنی زید و دلو و زبی و رجال ورأیت زیدا و دلوا و زبیا و رجالا ومررت بزید و دلو و زبی و رجال، یہ ہے۔ لکھ دیا۔ الثانی، بلکہ یہ رہن دو، ثانی کا رہن دو، بس یہی آپ کو یاد کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا ذہن لگا کر کے سمجھو۔ سب پین رکھو نیچے، سب پین رکھو نیچے۔ یہ تیسری فصل جو بیان کی جا رہی ہے، اس میں یہ سمجھو، اس میں معرب کی اعراب کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں کہ اس میں معرب پر جو اعراب آتا ہے، اور اعراب کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش وغیرہ کو اعراب کہتے ہیں۔ تو یہ جو آنے ہیں کس طرح سے آنے ہیں، کس لفظ پر کیوں آنا ہے، تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ تین طرح کے ہیں۔ کیا ہیں؟ تین طرح کے اعراب ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک مفرد منصرف صحیح، نمبر دو مفرد منصرف قائم مقام صحیح، نمبر تین جمع مکسر منصرف۔ ارے سالم کہاں سے آ گیا؟ جمع مکسر منصرف، یہ تینوں کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ان تینوں کا اعراب ہوتا ہے حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ ہوتا ہے۔ اور کہاں ہے دیکھو، جاءنی زیدن، یہ حالت رفعی میں اس لیے کہ فاعل بن رہا ہے، زیدن دلون زبی سب کیا بننا ہے؟ جاء کا فاعل بننا ہے۔ تو فاعل جو ہوتا ہے وہ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ زبر کی حالت میں، پیش کی حالت میں، زیر کی حالت میں؟ پیش کی حالت میں۔ فاعل جو ہوتا ہے وہ حالت رفعی میں ہوتا ہے، پیش کی حالت یعنی حالت رفعی، سمجھ گئے؟ دوسرا جو ہے حالت نصبی میں کیا ہے اس کا اعراب؟ زبر فتحہ، جیسے کہ رأیتو زیدن، دیکھو یہاں آ گیا زبر، ودلون وزبین ورجالن، ان سب پہ کیا آ رہا ہے؟ زبر آ رہا ہے۔ آگے دیکھو جمع مکسر منصرف کے اندر بھی کیا ہے؟ وہ یہی ہے، حالت رفعی میں ضمہ، نصبی میں فتحہ، اور جری میں کیا؟ جری میں کسرہ، دیکھو آ گیا۔ وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ، با حرف جر ہے، اس کے بعد میں کیا آنا چاہیے؟ زیر آنا چاہیے نہیں، تو بِزَيْدٍ وَدَلْوٍ وَزَبْيٍ وَرِجَالٍ، یہ ہے۔ اب آپ کو تین باتیں ہو گئی، جمع کیا نام مفرد منصرف صحیح، نمبر دو مفرد منصرف قائم مقام صحیح، نمبر تین جمع مکسر منصرف۔ ان تینوں کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ آتا ہے۔ بس یہ ہے۔ اب آپ ذرا ہمیں اس کا سبق سنا دو جلدی سے۔